أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين الطاهرين والضائمة ولا بعدهم أجمعين. الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم بالزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو بغیر کسی منت و احسان کے کائنات کو خلق فرمانے والا ہے، اور تمام بھنگے درود و سلام و نازوات مقدسات کے لیے جو بغیر کسی منت و احسان کے خلق خدا کو خدا سے ملنے والے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالعباس ابن امیر المؤمنین وجعلنا وإیاکم إن شاء الله من الطالبين بصحبه مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، شکر خدای حضرت عباس کے ساتھ آج آپ کی خدمت مقدس میں محرم الحرام کی 8 تاریخ 1443 سنہ ہجرت ذکر صفات مومن میں یادگاری حضرت عباس۔ یقیناً سوائے مومن کے اور کون پہچان سکتا ہے مقام حضرت عباس کے ان اصولوں کو جن اصولوں سے حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے یہ احسان فرما دیا کہ ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا فرمائی کہ اگر شہر دیا علم کا تو مصطفیٰ دیا اور در دیا تو مرتضیٰ دیا، اور اگر شہادت کا شہر دیا
تو سید الشہداء کی شکل میں دیا، اور اگر شہادت کا در دیا تو عباس کی شکل میں دیا، بالکل ایسے جیسے در مصطفیٰ کو مرتضیٰ کہتے ہیں، ایسے در حسین کو حضرت عباس باوفا کہتے ہیں۔ اللہ پڑھے مولانا حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو سے پہلے اپنے عنوان سے ربط قائم کرنے کے لیے صفات مومن میں آج جس صفت کا تذکرہ ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی شخصیت سے بھی بن رہا ہے۔ سورہ مبارکہ المومنون کی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل صبح کے وقت میں بھی اسی عنوان سے بات آگے بڑھے گی، جلوس اضحیٰ 9 محرم کی مناسبت کے ساتھ۔ تو اگر شرکت کیجیے تو انشاءاللہ صبح 7:30 بجے اسی بارگاہ سے جلوس اضحیٰ برآمد ہوگا، اور اسی عنوان کے تحت بات انشاءاللہ کل بھی آگے بڑھے گی۔ پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ قد افلح المومنون، اس نے مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا کہ بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ البتہ کون سے والے کامیاب ہوئے؟ اب یہ پہچان ہے ان کی پہلی پہچان کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا دل ان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ خدا کی طرف رہتا ہے، کسی اور طرف۔ دوسری پہچان ان کی یہ کہ وہ تمام لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں مصروف نہیں۔ تیسری پہچان یہ کہ جو اللہ نے ان کو جیسے سرمایہ عطا کیا اس سرمایہ سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ان کی ایک پہچان یہ کہ وہ اپنے اس عزت کی اور عفت کی حفاظت کیا کرتے ہیں، سوائے ان راستوں کے جو خدا نے ان کے لیے حلال قرار دیے، اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے تو وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے شمار کیے گئے۔ اور آج جو آپ کی خدمت میں آیت کا اضافہ کیا گیا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور صاحبان ایمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ آیت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ امانت کے بارے میں اور ایک حصہ عہد کے بارے میں۔ آج امانت پر بات، اور انشاءاللہ صبح کل ممکن ہوا تو عہد پر بات ہوگی۔ امانت ایک ایسا موضوع ہے جو تقریباً ہم سب کے لیے پہلے سے آشنا شدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا موضوع آپ کی خدمت میں اختراع کیا جا رہا ہے۔ امانات کی ذمہ داری پروردگار عالم نے خود اپنی ذات سے بھی متعلق انسان کو یاد دلائی۔ سورہ مبارکہ الاحزاب وہی سورہ کہ جس میں آیت تطہیر ہے، وہی سورہ کہ جس میں آیت درود ہے، اسی سورے میں خدا نے ایسی آیت میں پیغام کو رکھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور عجیب اتفاق آیت کا نشان 72 ہے۔ احزاب کی 72ویں آیت خدا کی امانت کو بتا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے امانت کو سامنے رکھا، پیش کیا زمین و آسمان کے، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے، سب نے اٹھانے سے بار امانت کو انکار کیا، سب نے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا،
اور سب نے اس سے خوف محسوس کیا. وہ حملها الانسان، مگر یہ انسان تھا کہ وہ امانت جو آسمان نہ اٹھا سکے، جو زمین نہ اٹھا سکے، جو پہاڑ نہ اٹھا سکے، وہ انسان نے اٹھا لی. اللہ، عجیب بات ہے، 72 نمبر کی آیت میں کسی ایسے انسان کا تذکرہ ہے کہ جس نے امانت الہی کو اٹھایا. تو مجھے تو ایسے 72 کہیں دکھائی ہی نہ دیے سوائے کربلا. امانت الہی، اور اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے لیے جن آیات سے ہمیں اور آپ کو روشناس کرایا کہ بہترین شاہکار والتین والزیتون وطور سینین، پروردگار قسم کھا رہا ہے تین اور زیتون کی، یعنی انجیل اور زیتون کی، اور قسم کھا رہا ہے بلد امین. 3 قسمیں کھانے کے بعد خدا کا اعلان یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خلق فرمایا احسن تقویم میں. تقویم مطلب سانچہ، مطلب ڈھالنا، اس شکل میں ڈھالا. خدا کا بڑا احسان ہے. کبھی اپنے چہرے نور پر نور پہ غور کیجئے کہ خدا نے آپ کو کیا مقام عطا کیا. کبھی آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر جمال خدا سمجھیے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم پر بنایا. اگر احسن تقویم پر ہم ہیں تو پھر احسن الخالقین وہی تو ہوگا. تلوار پڑے گا. اور اگر یہ چہرہ سمجھنے کے لیے اور بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیشانی کا انداز، آنکھوں کا انداز، بھووں کا انداز، کہیں بھویں یعنی یہ بال ہیں آئیبرو کہیں پر نہیں ہے. پیشانی خالی کیوں ہے؟ رخسار خالی کیوں ہے؟ مردوں کی علامت مردوں کے لیے کیوں ہے؟ خواتین کے لیے علامت کیوں نہیں ہے؟ یہ آنکھوں کا انداز ایسا کیوں ہے؟ یہ ناک کے سراغ جانب زمین کیوں ہے؟ سب کے سب توحید مفضل میں الگ ہے اور طبیب ہندی سے امام کا مکالمہ الگ ہے. سب کچھ بتا دیا، اس کے بعد بھی اگر انسان اپنی خلقت پر خدا کا شکر ادا نہ کرے، بلکہ روایت کا جملہ جب کبھی دیکھو آئینے کو تو آئینے کو دیکھ کر بھی دعا پڑھا کرو، حمد ہے اللہ کی اس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے. اے خدا تو نے مجھے حسن عطا کیا صورت میں، اب عطا کر دے سیرت میں بھی. اس نے صورت سے اس نے سیرت آشکار ہو جائے تو پھر ہر بندہ انسان سے مسلمان ہو جائے، مسلمان سے سلمان ہو جائے. اگر سمجھ اپنے چہرے سے رب کے پیغام کو، تو پروردگار نے قسمیں کھانے کے بعد انسان کی خلقت کو بیان کیا. اور ایک جملہ میں کہا کرتا، کوئی مصور کیا بنائے گا تصویر انسان کو، تصویر اشیاء کائنات کو جیسا خدا نے بنایا. اب اگر کسی مصور کو بلائیے اور بلانے کے بعد اس سے قلم دیجیے، اسے بنانے کے لیے قرطاس دیجیے، جو آج کل کینوس سے بنائے جاتے ہیں واقعی میں، آپ نے اسے برش دے دیا پینٹ کرنے کے لیے، کلرس دے دیے اور لائٹ کو آف کر دیا اور اس سے کہا اب بناؤ، تو اندھیرے میں جو بنائے گا اتنا خوفناک ہوگا کہ خود بھی نہ سمجھ پائے گا. ایک قدم چلائے گا کہیں اور چلے گا کہیں اور، نقش و نگار بنائے گا باریک ہو جائیں گے موٹے. تو اندھیرے میں اگر کوئی مصور تصویر بنانے سے عاجز ہے،
خدا ایسا مصور شکل انسان ہے کہ 3 اندھیرے پردوں میں تصویر انسان کو ایسا بنایا کہ نہ کوئی باریکی موٹائی میں تبدیل ہوئی، نہ کوئی نقش و نگار بگڑے، بلکہ انسان ایسا نکل کے آیا کہ خدا کو خود اپنی تعریف اچھی لگی۔ سلوات پڑھے محمد۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو پروردگار نے لفظ امانت پر انسان کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ امانت استعمال کیا، سورہ مبارکہ احزاب۔ یہ امانت اور ہے، یہ عقیدہ ہے، توحید ہے، یہ خدا کی طرف سے ذمہ داری ہدایت ہے، ہدایت کو پہنچانا ہے اور اسلام کو بچانا ہے۔ تو اتنی بھاری ذمہ داری، اس کی چھوٹی سی مثال، کوئی اگر پوچھے کہ آپ نے مطلب کہاں سے لیا تو آپ بتائیے کہ سورہ مبارکہ حشر میں پروردگار نے اعلان کیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو کوئی امانت جو پہاڑ پہ سخت ہو سکتی ہے وہ امانت مادی نہیں ہے۔ اگر قرآن جسم مراد ہو، جس میں قرآن مراد ہو، تو قرآن تو رحل پر آ جاتا ہے، رحل تو لکڑی کی بنی ہوتی ہے۔ تو اگر لکڑی کے رحل قرآن کو اٹھا لیتی ہے تو پہاڑ تو پھر پہاڑ ہے۔ یہ خدا نے کون سے قرآن کو بتایا ہے کہ جو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ پتہ چلا کتاب قرآن اور ہے اور حقیقت قرآن اور ہے۔ کتابت قرآن کے لیے تو اوراق چاہیے، اوراق کے وزن کے لحاظ سے رحل چاہیے، لیکن حقیقت قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ چاہیے۔ ایک لفظ امانت سے ہم وہاں تک پہنچے ہیں۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ سورہ احزاب میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ خوف محسوس کیا۔ اس سے زمین نہ اٹھا سکے، اس سے آسمان نہ اٹھا سکے، اس سے پہاڑ نہ اٹھا سکے، تو کوئی ایسا انسان لاؤ جو زمین سے زیادہ مضبوط ہو، کوئی ایسا انسان لاؤ جو آسمانوں سے زیادہ بلند ہو، کوئی ایسا انسان لاؤ جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو، تو کوئی نہ ملے گا۔ بہت غور کیجئے، بات انسان کی تلاش میں، اور آج یہ جملہ بہرحال کل سے میڈیا میں چل رہا ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف بڑے حسین انداز سے کر رہے ہیں۔ کہتے 20 سال تک 3 لاکھ فوج بنائی، انہیں تنخواہ بھی دیتے رہے، اسلحہ بھی دیا، تربیت بھی دی، یہ تو ہم دے سکتے تھے، مگر لڑنے کا جذبہ ہم نہیں دے سکتے تھے۔ چلو آج تو غیر مسلم بھی بتا رہے ہیں کہ نہ ہتھیار سے لڑا جاتا ہے، نہ تنخواہ لے کر لڑا جاتا ہے، اور نہ وردی پہن کے لڑا جاتا ہے۔ لڑا تو انسان جذبے سے لڑتا ہے، ہتھیار سے۔ اس لیے شاید شاعر مشرق نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایسا انسان لاؤ جو زمین سے زیادہ مضبوط ہے۔ زمین کو تراب کہتے ہیں تو کوئی وہ تراب بھی ہے، اور کوئی تو ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔
کوئی تو ہے جو کہتا ہے کہ پہاڑ تو ہل سکتے ہیں مگر علی کے قدم نہیں ہل سکتے. لا تحرکہ العواصف، نہیں ہلا سکتی آندھیاں اور طوفان کسی مرد خدا کے قدموں. جب انسان سمجھ میں آ جائے تو وہ امانت سمجھ میں آ جائے گی. حکومت اور ہے، امانت الہی اور ہے. حکومت تو ہر انسان کر لیتا ہے، امانت الہی سوائے معصوم کے. تلوار پڑے بات لفظ امانت کا ایک موضوع مکمل ہے. دوسرا موضوع ہے سورہ مبارکہ نساء. پروردگار نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 کے اندر، پروردگار حکم دیتا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اے صاحبان ایمان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. قرآن میں لفظ امانت کا استعمال سورہ احزاب کے علاوہ سورہ مبارکہ نساء ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہنچا دو امانتوں کو ان کے اہل تک. جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ. اس کی امانت اور امانت کی کیفیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام عجیب جملہ ہے مولانا، اور عام کسی شخص مومن کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی امانت کا پاس نہ کرتا ہو، لا امانت، اس کے پاس کوئی امانت نہ سنبھال سکتا ہو، لیمن لا دین لا، اس کی امانت گزاری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے. امانت میں اور دین میں اتنا آپس میں ربط ہے کہ اگر امانت ہے تو دین ہے، اور امانت نہیں تو دین نہیں. بہت غور کیجیے گا. پھر امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس امیر المومنین کا قاتل بھی امانت رکھوائے، سب سے سخت ترین جملہ والا کا، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی گھبراہٹ سی فیل ہو تو آئیے میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں. مکہ المکرمہ میں سرکار جب امین کے لقب سے متصف کیے گئے تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا کہ کافروں نے پیغمبر کو امین کہا، اور پیغمبر معظم نے کافروں کی امانت کا ایسا خیال رکھا جیسے کہ خیال رکھنے کا حق تھا. تو اگر ابو جہل کی امانت مصطفیٰ لوٹائیں تو عبد الرحمن ابن ملجم کی امانت کیسے ممکن ہے جعفر صادق نہ لوٹائیں؟ سلوات پڑھیں. جب تک ہم تاریخ سے اس بات کو سمجھیں گے نہیں، ورنہ بڑا سخت لگ رہا تھا، بولا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ائتمنی، اگر مجھے امین بنائے قاتل میرے جد کا تو میں اس کی امانت بھی ادا کروں گا. لأدیتها الیہ. اور اب جب امانت کی بات آئی تو امانت کی اقسام ہوتی ہیں. امانت سے بات تھی جیسے کہ آپ کے لیے میں نے آپ کو دی امانت، اور امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے. خیانت کی قسمیں ہیں. خیانت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو انویلپ دیا، بند کیا ہوا، آپ نے اسے کھول لیا. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو الگ موضوع ہے. حساسیت بالکل ایسے جیسے جاسوسی مومن کی کرو تو حرام ہے اور وطن کے لیے کرو جائز ہے. اگر مومن کی کرو تو حرام ہے اور وطن کے لیے ہو تو جائز. اسی انداز سے
اگر امانت کو آپ نے چیک کیا، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ الگ موضوع ہے، اور بہتر ہے کہ صاحب امانت کے سامنے ہی چیک کر لیجئے تاکہ چیک بھی ہو جائے اور خیانت کا الزام بھی نہ ہے۔ ابھی الگ بات ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ انویلپ نہ کھولا جائے تو پرانے بزرگ علماء جو تھے اس پر ایک نام لکھتے تھے۔ غالباً پچھلے سال ہم نے اشارہ کیا تھا اصحاب کہف کے حفاظت پہ معمور کتے کے نام سے، اس کا نام ہے تتمیر، قاف توئے میم یہ ہو گئے تتمیر۔ تو پرانے ہمارے علماء ایسے لفافوں پر لکھتے تھے حوالہ تتمیر، اور واقعاً انویلپ تو بات کی ایجاد ہے، پہلے پوسٹ کارڈ ہوتے تھے اوپن، سب لکھا ہوا ہے جو چاہے پڑھ لے، تو کوئی نہ کوئی تو حوالہ ہوتا ہوگا کہ کوئی پڑھ نہ سکے۔ تو بزرگ علماء اپنے اس پوسٹ کارڈ کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اس کے اطراف کنارے میں لکھے تھے حوالے تتمیر، اصحاب کہف کے کتے کے حوالے ہے۔ حضرات پڑھے محمد تو امانت کی ایک قسم امانتیں مانتی، یعنی کوئی شے قیمتی آپ کو رکھوائی جائے، اور کبھی ہو سکتا ہے خیال کریں قیمتی شے نہیں عام چیز ہے، لیکن عام چیز ہے تو کیا ہو ہے تو امانت، حتیٰ کہ ماسک اس کی ویلیو نہ بھی ہو، لیکن چونکہ امانت ہو تو امانت میں خیانت جائز نہیں، اس کو پہن نہیں سکتے آپ۔ اگر کسی نے، ویسے تو لوگ پہنتے ہی لڑکے والے کہیں یوز نہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ خوف اتنا پیدا ہو گیا کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان ویسے ہی پرہیز کرتا ہے، لیکن امانت اور سب سے بہترین امانت مادی کی مثال وقت ہجرت، کبھی سوچتے کہ اللہ کے رسول نے علی کو کیوں چھوڑ دیا، اپنے ساتھ کیوں نہ لے گئے، حالانکہ وہ حافظ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، گھر میں تو نہیں بیٹھتے۔ یا رسول اللہ، جو آپ کا محافظ تھا اسے چھوڑ کے چلے، کیا تمہیں نہیں معلوم سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے علی؟ علی جسم مصطفیٰ کا بھی محافظ ہے، پیغام مصطفیٰ کا بھی محافظ ہے، جسم کا بھی محافظ، روح کا بھی محافظ۔ جب جسم کو خطرہ ہو تو جسم کا محافظ، اور جب پیغام کو خطرہ ہو تو پیغام کا محافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں محفوظ رہوں گا اگر علی بستر پہ سوئے گا، تو جان تو سونے سے بچ جائے گی، البتہ پیغام امانت کیسے بچے گا اگر ساتھ لے گیا؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول آپ وائس ورسا کر لیتے، جو ساتھ تھے کو چھوڑ جاتے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مسئلہ امانت کا ہے، کسی شخصیت پر کوئی اعتراض کا عنوان نہیں ہے، امانت کا مسئلہ ہے، اور امانت ہر کس و ناکس کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتی، جتنا کوئی بزرگ ہو بھلے ہی، مگر اسلام میں تو بچہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ میرے گھر پہ کوئی امانت دے کر جائیے میرے چھوٹے بچے کو، تو وہ سنبھال نہیں پائے گا نا۔ آپ دیکھتے ہیں عمر کو، دیکھتے ہیں علم کو، دیکھتے ہیں سمجھداری کو، تو امانت حوالے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی اور کو امانت میں کیسے بٹھاتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے کہ آج کل
ادارے کی جب تک NOC تھانے سے نہ منگا لیں تب تک ایسی ابھی غالباً آج کی خبر ہے، کل کی وہ بینک کی کیش گاڑی سے 20 کروڑ کا مسئلہ ہے، اور سنا ہے کہ ڈرائیور کے پاس جو NOC تھی اس پہ تھانے دار کی بہت جعلی لگی. سلوات پڑھے محمد بات واضح ہوئی. امانت کا مسئلہ یعنی اگر پیسے بھی ہوں تو ذمہ دار شخص چاہیے. یا رسول اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ ایسے کو امانت دے کر گئے، تو شاید بتائیں اللہ کے حبیب کہ میں ان کو بھی بٹھا دیتا، پر مشکل نہیں تھی، مگر ان کو بٹھانے کے لیے کسی بھی شخص کو اپنے دوستوں میں سے جاننے والوں میں سے ان کو بٹھانے کے ساتھ ساتھ مجھے لسٹ دینا پڑتی ہے. کہ بغیر لسٹ کے فالو اپ ممکن نہیں ہے. ارے میرا بیٹا اور میں اگر بیٹے کو لکھ کے نہ دے جاؤں کہ کس کی امانت کہاں پہنچانی ہے تو کہیں کی کہیں پہنچا دے گا اور کہیں کی کہیں اور پہنچا دے گا. تو اگر میں اپنے بیٹے پہ اعتماد نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کسی پہ اعتماد کیسے کرتے؟ تو اعتماد تو خالی اپنے اوپر یا اپنے جیسے پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے امانت کے مسئلے میں کسی اور کو اس منصب کے قابل قرار نہیں دیا، اور یہ کسی کی توہین نہیں ہے، یہ تعظیم علی ابن ابی طالب ہے. اور اگر میں قرآن کی تعظیم پڑھوں تو توحید کی توہین نہیں کرتا. بات تو سمجھ نہیں آئی. شخصیات اپنے مقام پر مقدس ہیں، اہل اسلام بھی سب کا احترام ہے، لیکن امانت میں اللہ کے رسول نے جس سے منتخب کیا، یہ ان کا انتخاب تھا، ہمارا اور آپ کا نہیں. اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے اور جانے میں اتنی جلدی تھی، اللہ کے رسول کو کہ کوئی لسٹ دے کے بھی نہیں گئے، بس امانت سپرد کی اور چلے گئے. رات کے اندھیرے میں گئے، تو سامان دکھایا بھی نہیں کہاں رکھا ہوا ہے. سامان دکھائی دیتے یا علی وہاں وہ رکھا ہے، وہاں وہ رکھا ہے، وہاں وہ رکھا ہے، وہاں وہ رکھا ہے. بس بالکل ایسے جیسے خدا مطمئن ہے اپنی امانت مصطفیٰ کو دے کر کہ بس اب محمد جانے اور امانت جانے، ایسے مصطفیٰ مطمئن ہے علی کو امانت دے کر کہ علی جانے اور امانت جانے. اللہ اکبر. اور اسی امانتوں کے بس وہ چند جملے آپ کی خدمت میں اور بات کو سمیٹ لیں گے. اصل موضوع پر آنا وقت ختم ہو رہا ہے. امانت کو اللہ کے رسول دے کے چلے گئے. کافر ہے کافر مگر چالباز بھی ہے. جب دیکھا کہ بھائی چلے گئے بھائی کو بٹھا کر امانتوں پر تو بڑے ہوشیار لوگ آ گئے. اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کو امانت دے کے گئے تھے، یہ سوچ کر آئے کہ علی کو کیا پتا میں کیا دیا تھا. چلیے نظام بنا دیا اللہ کے رسول نے، دو محمد کو لو علی سے. نظام بنا گئے کہ دو گے مصطفیٰ کو لوگے مرتضیٰ سے تو کلمہ پڑھو گے مصطفیٰ کا، جنت دو گے مرتضیٰ سے. نظام بنا دیا. جب کافروں کو لائن میں لگا دیا تو آپ سب کے سب لائن میں لگے. دیا تھا اللہ کے رسول کو لینا علی سے.
لیتے ہوئے انداز اور تھا، لیتے ہوئے پرابلم اور ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں بیچارے کہ بہت سیدھے سادے سے ہیں، بڑے شریف ہیں میرے مولا، انہیں کیا پتا دن کیا ہے اور رات کیا ہے، انہیں کیا پتا درہم کیا ہے اور دینار کیا ہے. جو چاہیں گے علی کو اپنی امانت بتا کے لے جائیں گے. اور امام بھی بالکل اسی انداز سے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ بولے، امام بھی خاموش ہے. جو آتا ہے میری امانت، اللہ کے رسول کا یہ جانشین پلٹ کے پوچھ تو لے، سلپ ہے، ریسپٹ ہے، بتاؤ. کچھ سسٹم ہی نہیں ہے. وہ آنے والا دعویٰ کرے آپ کو دینا ہے، دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیا دعوے کی دلیل خود امانت کو ہاتھ لگانا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. رکھوائے دینار تھے، لے گیا ہیرے. رکھوائے درہم تھے، لے گیا دینار. کیا ہوگا؟ گندم رکھوائی جو لے گیا تو امانت مصطفیٰ پہ حق آ جائے گا. تو اللہ کے رسول نہ کوئی آپ کو لسٹ دی اور نہ کافر کو پرچی دی. کافر کیسا کافر ہے؟ مصطفیٰ سے پرچی نہیں مانگتا. امانت رکھواتا ہے مگر کوئی گواہ نہیں لے کر آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عجیب و غریب کیفیت ہے. بات کے واقعہ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ بات نہیں اور تلوار پڑے پاؤں میں دوبارہ. شان مصطفیٰ امانت کے بیان. اب ہم کیا کریں کہ شان مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے شان مرتضیٰ خود بخود ہو گئی. اس لیے کہ دی مصطفیٰ کو تھی، دی مرتضیٰ سے ہیں. اور اب بس ایک جملہ کافی ہے کہ جب دربار خلافت راشدہ میں ایک اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ جس سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا وہ ہمارے پاس چلا ہے، ہم رسول کے وعدے پر اس کو ادا کریں گے. وعدہ آج شروع ہو رہا ہے مگر آج ہوگا نہیں، یہ کل صبح ہوگا. وعدہ رسول نے کیا ہو، آئے ہمارے پاس اور ہم سے مال لے جائے. تو ایک بیچارہ کوئی شخص پہنچ گیا، چھوٹا سا پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، بڑے پیغمبر نے چھوٹا وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک مٹھی کھجور دیں گے. ایک مٹھی کھجور دیں گے. دربار خلافت میں پہنچے یہ صاحب اور خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ لائیے وعدہ پورا کیجیے، ایک مٹھی کھجور مجھے دیجیے. اب کھجور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، مگر محمد کا ہاتھ نہیں ہے. اور جب تک محمد کا ہاتھ نہ ہو تو وعدے پر عمل کیسے ہو؟ باقی سب کے ہاتھ میں فرق ہو سکتا ہے. ارے میرے دونوں ہاتھ تو برابر ہوں گے لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ برابر نہیں ہوں گے. ایک فرش پہ بیٹھے ہیں، ایک امام کے ماننے والے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں مگر ہاتھ برابر نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے ہاتھ ہو جائے. تو بلایا مسجد سے ابو تراب کو، آئیے، اور مولا آ گئے. مولا تو سب کے بلانے پہ آ جاتے ہیں، بس کمال یہ کون مولا کے بلانے پہ جائے گا. مولا سب کے بلانے پریشان ہے، آج جو بلا لے. بلا دیا دربار سے، آئیے ابو تراب. آگے مولا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا انہیں ایک مٹھی کھجور دینے کا، تو آپ دے دیں. امام نے کھجور کے ٹوکرے سے ایک مٹھی بھری اٹھا کے دے دی. آپ چلے گئے، اتنا سا کام کیا. آپ تو چلے گئے لیکن سوال پیدا ہو گیا
اس نے کھجور لی تھی، اس نے اعتراض کیا، ارے اتنے سے کام کے لیے یہ تو آپ بھی کر سکتے تھے، کیوں بلایا مترا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم، مگر میں نے دیکھا بھی پیغمبر کو فرماتے ہوئے اور سنا بھی ان کے الفاظ کو کہ فرمایا اللہ کے رسول نے میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ تو قبلہ آسان سی بات ہے کہ تول کر دو، تول کے لے لو، تول کے دو، تول کے لے لو۔ تو جب دیا تھا تو تول کے لیے ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، اور جب لیا ہے تو تول کے لیے ہاتھ مرتضیٰ کا ہے، اور دونوں برابر۔ سلوات پڑھے محمد۔ تول کے دو، تول کے بات ختم ہو گئی۔ بھئی امانت میں کچھ اگر مادی اشیاء ہوں تولنے والی کیسے؟ اور جب بات امانت تک آ پہنچی تو ایسی شخصیت پر سرکار سید الشہداء اعتماد کیا کہ تا قیامت تک کے لیے علم حضرت عباس کو دے دیا۔ علم اور علم کی تاریخ خود ایک طویل موضوع۔ صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علم کے پھریرے کے علاوہ آج کے علم کی بات نہیں ہو رہی کہ پٹکا ایک علامت کے طور پر ہے۔ پٹکا اصلاً کمر سے باندھا جانے والا ایک خاص زیور جنگ کہا جاتا تھا۔ اب ہمارے درمیان جو الگ کی شبیہات تھے وہ الگ عنوان سے۔ پنجہ حضرت عباس علیہ السلام کے دست مبارک کی یاد میں یقیناً مصیبت نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی علامت ہو اس کے اوپر، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کو عنوان کی جو اہم چیز وہ ہے پھریرا، اور سیکنڈلی وہ چھڑ جس پہ پھریرا لگایا گیا۔ فلیگ جب بنتا ہے دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، ایک پھریرا اور ایک چھڑ، یہ بانس۔ تو اس پہ تو شک نہیں کہ پھریرا کس طرح سے لوٹا گیا، کس طرح اس کا حال کربلا میں ہوا، لیکن حضرت عباس کے علم کی چھڑ وہ لوٹ کے سامان میں شامل تھی۔ جیسے مسند پیغمبر شامل ہے، سید سجاد کا بستر ہے، سکینہ کے گوہر ہیں، اصغر کے جھولے کی لکڑیاں جو جلنے سے بچ گئی اور لوٹ دی گئی تھی۔ ایسی لوٹ بچی تھی کہ لوٹنے والوں نے اشیاء کی قیمت نہیں دیکھا کہ آل محمد کی نسبت کو دیکھ کے لوٹا۔ لوٹ لو جو مل جائے، جو مل جائے لوٹ لو، چاہے کپڑا پھٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، لوٹ کے سامان میں وہ چھڑ بھی شامل ہے۔ جب دربار یزید میں لوٹ کا سامان پیش کیا گیا تو اس میں حتیٰ کہ وہ لکڑی بھی شامل تھی، علم کی چھڑ۔ اور یزید سارے سامان میں سے اس کی نگاہیں علم کی چھڑ پر گئی۔ علم کی چھڑ کو اٹھا کے کہتا ہے، پورا دیکھتے 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 اوپر سے نیچے تک نشان لگے تلواروں کے، درمیان میں ایک حصہ محفوظ ہے۔ تو عربی میں اس نے کہا کہ انظروا، دیکھو ذرا، الی المقبض، یہ اٹھانے کے دستے کی جگہ کو دیکھو، بالکل محفوظ ہے تلواروں کے تیروں کے نشان سے۔ کیا مطلب ہے؟
کہ جس نے اٹھایا تھا جب تک ہاتھ سلامت رہے علم کو نہیں چھوڑا. کہ جتنی تلواریں لگی ہوں گی سب ہاتھ پہ لگی ہوں گی. اللہ اکبر. عزیزو تو یزید پوچھنے لگا اپنی لشکر کے لوگوں سے بتاؤ حسین کا علمبردار کون تھا؟ اگر چاہنے والے گریہ کریں تو حق بنتا ہے، چاہنے والے تعریف کریں تو محبت کا تقاضا ہے. یزید کہتا ہے یہ علم اٹھایا کس نے تھا؟ تو لشکر کہتا ہے یہ علم عباس کے ہاتھوں میں تھا. یزید کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے اگر عباس کے ہاتھ میں تھا. اللہ اکبر. بس عزیزو آپ نے گریہ شروع کیا. 8 محرم ہو گئی. بس کتنی رات ہے؟ شب 9 ہے، کل شب 10 ہے. اس کے بعد شام غریبہ ہو جائے گا. اب جتنا رونا تھا کیا خبر کل کی رات مجھے آپ کو نصیب ہو گئے تو کیا خبر پرسوں کی رات میرے اور آپ کے حصے میں آئیں گے نا. ہائے آج حضرت عباس کا ماتم کرنے آئے ہو. بس یہ خیال کرنا حضرت عباس کے غم میں ایک 4 سال کی بچی ملا اور یہ بچی یتیم ہے. اس کے کانوں سے لہو بہتا ہے، اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، دامن میں آگ لگی تھی جلنے کا نشان ہے. یہ تلاش کر رہی ہے کوئی میرے چچا پہ رونے والا، کوئی میرے چچا کا ماتم گزار. میں اسے ہاتھ اٹھا کے دعا دوں گی. میرے چچا سے محبت کرنے والے خدا سے سلامت رکھے. رونے والوں اس شخصیت کا ماتم ہے. اس شخصیت کا ماتم جناب ام البنین مدینہ منورہ جب جاتی تھی قبر جنت البقیع میں قبر سیدہ پر، تو مروان وہاں سے گزرتے ہوئے ایک دن رک گیا. جب اس بیوی کو جانتا نہیں تھا، دیکھا کہ پہلے بنی ہاشم سے بوڑھی خاتون ہے کوئی، بقیع میں قبر سیدہ پر آگے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے فریاد کرتے ہوئے سیدہ اپنے بیٹے عباس کا قصہ قبول کیجئے. مروان کہتا میں رک گیا. میں نے پہلے بنی ہاشم کے کسی مرد کو تلاش کیا، اس سے پوچھا بتا یہ کون بی بی ہے. میں جانتا ہوں اس خاندان کا دشمن ہو کر یہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، اسے نہیں معلوم ہے. اس ہاشمی نے ایک مرتبہ جنت البقیع میں دیکھا اور اب جو ام البنین میں نگاہ پڑی اپنے منہ کو پیٹ کے کہتا ہے دشمن خدا یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ عباس کی اپنی ماں ام البنین ہے. ارے وہ بیوی رو کے کہتی تھی لوگوں مجھے اتنا بتا دو جب میرا بیٹا زین سے زمین پر آیا تھا تو کیا دونوں ہاتھ نہ تھے؟ آئے غربت عباس، آئے ماں کا مرثیہ، کاش میں کربلا میں ہوتی اپنے بیٹے کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتی. اجرکم اللہ. رونے والے سخت ترین وقت مصیبت ہے. آئے میرا مولا کس طرح بن بازوں کے ہو گیا. میرا سلام ہو قطیع الکفین پر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے. ادھر بازو عباس کے کٹے. حسین نے کمزوری کا اظہار کیا. الان قلت حیلتی. عباس زین سے زمین میں گرے. حسین نے کمر تھام لی. الان انکسر ظہری. عباس کے سرحانے میرا مولا اس عالم میں پہنچا ہے. ارے آئے میرے مولا عباس کے سرحانے اپنے آپ کو عباس کے اتنا قریب کیا کہ سر کو اٹھا کر گود میں
کیا پوچھتے تھے مولا؟ فرماتے تھے بھیا کوئی آرزو ہو تو بیان کر دو۔ عباس کیا کہتے تھے؟ مولا دو آرزو ہیں، پہلی آرزو تو یہ ہے کہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجئے، دوسری آرزو میری لاش کو خیمے میں لے کے آ جائیے گا۔ سکینہ سے وعدہ کیا تھا، عباس شرمندہ ہے، پانی نہ لا سکا۔ امام نے دونوں آرزوؤں کو پورا کیا، عباس کو اپنی زیارت بھی کرائی، عباس کی وصیت پہ عمل بھی کیا، لیکن امام کی اپنی بھی آرزو ہے۔ عباس سے کہنے لگے بھیا میری بھی آرزو پوری کر دو، جب سے پیدا ہوئے آج تک مجھے بھائی کہہ کے آواز نہیں دی ہے۔ عباس میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں یاد رکھو، تلقین ہوتی ہے مسلمان کے لیے، یہ عباس حسین کے بھائی کی شکل تلقین ہے، وصیت امام ہے۔ آئے عباس میری آرزو پوری کر دو۔ رونے والوں، حضرت عباس کو تو ماں نے سمجھایا تھا نا کہ بیٹا کبھی بھائی مت کہنا،